الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لاقصد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، آئیے سب سے پہلے حسب معمول اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک. ایک بات اور عرض کر دوں، آج اکثر و بیشتر آپ ہر ایک کی زبان پر سنتے ہیں اعلی حضرت، نام لیتے ہیں اعلی حضرت، اور حال یہ ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اعلی حضرت پر ریسرچ ہو رہا ہے، ان کی تحریروں پر ریسرچ ہو رہا ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کون ہے؟ کس شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے؟ کس کو اعلی حضرت کہتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو مختصر جملوں میں بتا دوں. 1856 عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک خان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی. بھائی تھوڑا آواز تیز کرا، اور آج تو گڑبڑ کر دیا. آواز کیا بڑھائیے میں کا. 13 برس کی عمر میں وہ اپنے والد گرامی سے پڑھ کر کے بہترین عالم دین ہوئے. آج
ایک یہ غلط ذہن دیا جاتا ہے کہ اعلی حضرت کا جن عالموں سے اختلاف ہوا وہ سب ایک مدرسہ میں پڑھے تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت 13 برس کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھ کر کے فارغ التحصیل ہوئے، اور جب فارغ ہوئے تو اسی وقت ان کے والد نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا، انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ جب اعلی حضرت فارغ ہوئے تھے پڑھ کر کے تو آپ جانتے ہیں کہ مذہبی طور پر ہندوستان کا حال کیا تھا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کو خراب کرنے کے لیے 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے۔ حالات جہاں تک بگڑے ہوئے تھے کہ ہندوستان میں مذہبی طور پر ایمان و عقیدہ بگاڑنے کا پروگرام بسا ہی بڑا بھیانک معاملہ جو چلا تھا وہ دور اکبری سے، لیکن وہ فتنہ دبا، اس کے بعد پھر اور فتنے جنم لیتے رہے، لیکن مکمل طور پر جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا، انگریز مسلط ہوئے، تو 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے۔ ان فتنوں میں سے سب سے بھیانک فتنہ جو تھا وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں۔ دوسرا فتنہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، نہ خود سے نہ خدا کے بتانے سے۔ تیسرا فتنہ یہ تھا کہ اگر کسی نے دور سے کہہ دیا یا رسول اللہ اور مدد مانگ لی تو وہ مشرک ہو جائے گا، اس کا تعلق ایمان سے نہیں رہے گا۔ اللہ۔ چوتھا فتنہ یہ تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ پانچواں فتنہ یہ تھا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، ملک الموت کا علم زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے۔ اللہ۔ انہیں فتنوں میں سے یہ بھی فتنہ تھا کہ جیسے چوپایوں کا علم ہے، جانوروں کا، پاگلوں کا، معاذ اللہ ایسے ہی رسول اللہ کا بھی علم ہے۔ انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ اولیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا، ان کی کرامتوں کو، نبیوں کے معجزات کو جادو اور شعبہ بازی سے تشبیہ دی جا رہی تھی۔ انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ ملک کے لیڈر گاندھی جیسے لوگوں کو لے جا کر کے دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر تقریر کروائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے۔ اور انہیں فتنوں میں سے ایک بھیانک فتنہ یہ بھی تھا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا تھا، ایک طرف گیتا کو رکھا تھا، اور دونوں پر ہار و پھول ڈالے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ معاذ اللہ یہ بھی کتاب صحیح ہے، یہ بھی کتاب صحیح ہے۔ ایسا بھیانک دور تھا، اور یہ فتنہ پیدا کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ بہت بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادگان تھے، درسگاہوں کے بڑے بڑے شیخ الحدیث کہلانے والے تھے، جن کو رہنمائے قوم و ملت، حکیم الامت، قاسم العلوم والخیرات کا خطاب دیا گیا تھا۔ ایسے لوگ تھے جو انگریزوں کے ہاتھ پر
دن کے سفید اجالے میں مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا تھا، خود بکے تھے، ایمان کو بھی بیچ دیا تھا۔ ایسے ماحول میں مسلمان بتاؤ اگر رہتا تو اس کا اسلام کیسا ہوتا؟ ایک طرف بتخانے کے اندر جا کر کے پانی بھی ڈال دیتا اور دوسری جانب مسجد میں آ کر کے سجدہ بھی کر لیتا، اس کے اسلام پر فرق نہ پڑتا۔ یہ کیسا اسلام تھا؟ ٹھیک ایسے ماحول میں بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ان تمام فتنوں سے کی وہ ذات ہے امام احمد رضا خان کی۔ اور جب ان کا قلم چل رہا تھا تو آواز گویا آتی تھی کہ کلکے رضا ہے خنجر خوخار برق بار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا قلم جب چلنے لگا تو ہر فتنے کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ پھر کسی فتنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ سر اٹھا کر کے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر سکے۔ جب محفوظ ہو گیا ایمان تو ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے ایک آواز آئی، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام۔ وہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے گا۔ بہت ہوٹلوں پر پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں، بڑے مذاق اڑائے جاتے ہیں، لیکن ان کے پرکھوں سے پوچھو جو کچھ باصلاحیت ہیں تو وہ بتائیں گے اعلیٰ حضرت کون ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی نعت کہتے ہیں، اس کو ایمان میں ڈوب کر کے اعلیٰ حضرت نعت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے سرکار آپ کے کرم کا حال تو یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ کرم دعا ہے دل رضا، پڑھو اس بالا میں میری بالا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحہ کے لیے
ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واشن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ہر آدمی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں قدم بڑھاتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد بندوں کو راہ راست پر لانا اور ایک معبود کی عبادت کا پیغام سنانا، ایک معبود کی طرف سارے بندوں کو پھیر دینا، یہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، توحید رسالت کا پیغام مکمل سرکار نے پہنچا دیا، تو اب اپنے آقا کی مقدس زندگی کے حالات کو دیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی میرے سرکار نے جب آخری حج کیا تھا اور اس کے بعد سرکار نے پھر کوئی حج نہیں ادا فرمایا، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آقا نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کا اجتماع تھا، اس میں خطبہ دیا، میرے سرکار نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب بیان کے درمیان میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ایسا ہے کہ اب شاید میں آخری حج کر رہا ہوں، اب تمہارے ساتھ میں حج نہیں کر سکوں گا۔ سارے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ارشاد فرمایا، بلال جاؤ پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو کہ میں آخری وصیت کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر میری کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ سرکار کا اعلان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے مدینہ طیبہ میں گئے، اور جب اعلان کرنے لگے تو مدینہ شریف کے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنے مکان و دکان کو کھلا ہوا چھوڑ کر کے بھاگے۔ مسجد نبوی میں اتنی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے کہ گنجائش نہ رہی۔ میرے سرکار منبر پر تشریف لے گئے اور آقا نے مسلمانوں کو ہدایتیں دینی شروع کی، اور اسی درمیان پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا کہ آخرت پسند کرے یا دنیا کی زینت کو پسند کرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ جب یہ جملہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو صحابہ کہنے لگے، آخر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابیوں کا بیان یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ آخرت کو اختیار کرے یا دنیا کی زینت کو، تو اس بات کو علاوہ ابو بکر کے کوئی نہیں سمجھ پایا تھا۔ چنانچہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ذرا اس بوڑھے کا رونا تو دیکھو کہ آقا تو ایک بندہ کہہ کر کے بات سمجھا رہے ہیں اور وہ سرکار ہی کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کہنے لگے، واقعی اس بات کو ابو بکر ہی نے سمجھا تھا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
جب وصال شریف کا وقت قریب آیا اور سرکار اس بیماری میں آئے جس میں آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا ابو بکر آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو پڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے تشریف میرے سرکار کے لے جانے کا وقت ہوا تو اس وقت کوئی وصیت کی، اور تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس سر میری گود میں تھا اور سرکار کو شدت کا بخار تھا۔ آقا نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھی کہ سرکار کچھ مانگ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ۔ حضرت عائشہ سرکار کو دیکھنے لگی، فرماتی ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نماز نماز۔ اور اس کے بعد میرے سرکار نے کچھ وصیت نہیں کی، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے جس چیز کے لیے وصیت کر گئے وہ نماز۔ آقا کریم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ آج ہم اور آپ نماز سے کس طرح کوتاہی برت رہے ہیں، نماز کے تعلق سے کس طرح سے ہم سستی برت رہے ہیں، نماز کی وقتوں کی قدر کس طرح سے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ آپ خود فیصلہ فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ گھیر لیتے ہیں دیکھنے کے لیے، کبھی سرکار کو افاقہ ہوتا ہے، کبھی مرض بڑھ جاتا ہے، کبھی افاقہ ہوتا ہے اور کبھی مرض بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اب وہ وقت آیا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگ دور ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب کے سے سارے لوگ ہٹ گئے۔ اب کچھ ایسی مخلوقوں کی آمد ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آمد ختم ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ اصحاب ہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سرکار کا سر اقدس ہے۔ اس کے بعد میرے آقا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ کی مقدس زبان پر ایک جملہ تھا، اس کو نوٹ کرتے ہیں صاحب مدارج النبوہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زبان پر جملہ تھا رفیق الاعلی، رفیق الاعلی۔ یہ کہتے ہوئے میرے سرکار کی مقدس روح قدسی عالم قدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ ڈھیلے ہو گئے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ صحابہ چیخ مار کر رونے لگے، جو جہاں سنا وہی بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کی حالت بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک دم بالکل انسن ہو گئے، وہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ حضرت مولا کائنات کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹھ گئے، ان کی نہ زبان بول رہی تھی نہ وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا تیور اتنا جوش میں ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی اور تلوار لے کر کے وہ آگے بڑھے اور بیان فرمایا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اتنا ان کو گوارا نہ ہوا، وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں تلوار لے کر کے گھوم رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان پر تھے۔ سرکار کے مکان سے آپ کا مکان تھوڑی دور پر ایک بنا ہوا تھا، وہاں تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ کو اطلاع پہنچی تو روتے ہوئے وہاں سے آئے اور آنے کے بعد سیدھے حضرت عائشہ کے مقدس حجرہ میں داخل ہوئے۔ سارے لوگ رو رہے ہیں، آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، جس نے اطہار سے چادر شریف کو ہٹایا اور پیشانی کو چوما حضرت ابوبکر صدیق نے، اور چومنے کے بعد رونے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے میرے آقا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے، سارے صحابہ کی حالت عجیب ہے، پورے مدینہ شریف میں کوہرام برتا ہے۔ مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا غم والا دن مدینہ شریف میں کوئی نہیں آیا جب سرکار کا وصال ہوا، اور اتنا خوشی والا دن مدینہ میں کوئی نہیں آیا جب سرکار مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، ہر بچہ رو رہا ہے، سب کوئی چیخ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ کر کے صحابہ کا عجیب حال ہے۔ کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں رونے کی اور کراہنے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ بعض لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ صحابہ جمع ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کہے بغیر ابوبکر صدیق منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آیت کریمہ مکمل پڑھنے کے بعد جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہوئے وہ انتقال کر گئے، اگر نبی کے انتقال پر کوئی نبی کے دین سے پھر جائے تو وہ اپنا گھاٹا اٹھاتا ہے، ایک اللہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس مفہوم کی آیت کریمہ تلاوت کی اور ارشاد فرمایا اے لوگوں، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے تو سن لو کہ وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو خدا کی عبادت کرتے تھے تو سنو خدا کبھی مرنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب کچھ مطمئن ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینہ کو کھول دیا تھا کہ ان کے جیسا نام نبی پر مر مٹنے والا کون ہے، لیکن اس دن حال یہ ہو گیا تھا کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اطمینان دلانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب صحابہ کا اجتماع کیا اور ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے، اس میں صحابہ کا اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا کہ جنت البقیع شریف میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ تدفین کا عمل مسجد نبوی میں کیا جائے، کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں کیا جائے، اس لیے کہ وہاں اور انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ تب تک حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے یہ سنا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی مدفن وہی ہے جہاں وہ وصال کرتا ہے، اس لیے میرے سرکار کا جہاں وصال شریف ہوا وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے۔ سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے۔ اب قبر کھودنے کی بات آئی کہ قبر کون کھودے، تو اس وقت صحابہ میں دو صحابی قبر کھودنے میں بہت مشہور تھے، ایک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ انصاری بغلی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے اور حضرت عبیدہ بن جراح صندوقی قبر کھودنے میں بڑے ماہر تھے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بغلی رکھی جائے کہ صندوقی رکھی جائے، تو صحابہ نے کہا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں صحابیوں کو بلایا جائے، جو سب سے پہلے آ جائیں وہ قبر کھودیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور جملہ صحابہ دعا مانگنے لگے، اے میرے مولا، تیرے محبوب کے لیے جو پسندیدہ قبر ہو اس طرح کا انتظام ہو جائے۔
चुनांच हजरत तलहा अंसारी पहले आ गए। अब इनको हुक्म हुआ कि आप कब्र शरीफ तैयार कीजिए। इन्होंने बगली कब्र शरीफ तैयार की। फिर गुस्ल देने की बात आई। तब तक आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा जमा थे, एक आवाज आई कि पैगंबर को गुस्ल ना दिया जाए, ये पाक है, इनको गुस्ल देने की जरूरत क्या है। सब लोग देखने लगे ये आवाज कहां से आई, आवाज देने वाला कौन है, किसने आवाज दी है। एक गैबी आवाज को सुन करके इस तरह से अमल किया जाए। तब तक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा कहते हैं कि देखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल देने के लिए हुक्म फरमाया है, इस आवाज के लिए पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम सब लोग शरीयत के कानून को एक ऐसी आवाज जिसकी कोई सनद नहीं है नहीं छोड़ सकते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जाएगा। तब तक एक दूसरी आवाज आई कि हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दो। पहली आवाज जो थी वो इब्लीस की थी और मैं खिज़्र हूं बोल रहा हूं। अल्लाह अकबर, इब्लीस कितना बड़ा मरदूद है और किस तरह जगह जगह दुश्मनी पर आमादा है। कुरान में रब का बयान है, इन्न शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। देखो किस तरह से वो धोखा दे रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अब गुस्ल देने की तैयारी की जा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए पानी भर भर के हजरत ज़ैद नहला रहे थे और नहलाने का काम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत फजल इब्न अब्बास, हजरत कुसुम इब्न अब्बास, ये सरकार के करीबी चचेरे भाई हैं। इन सब लोगों ने गुस्ल देने का इंतजाम किया और सरकार को गुस्ल दिया जाने लगा। फिर ये सवाल पैदा हुआ कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे आमतौर से लोगों को गुस्ल दिया जाता है इस तरह से दिया जाए कि उसी कपड़े में गुस्ल दिया जाए। चुनांचे तय पाया कि नहीं, सरकार के पैराहन शरीफ उतारे न जाएं, गुस्ल दिया गया। अब जब सरकार को तकफीन की बात आई तो 3 कपड़े सूती जो यमन के बने हुए थे वो लाए गए और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ा पहनाया गया। जब सरकार के जिस्म पाक को खुश्क किया जाने लगा तो सरकार के नाफ शरीफ पर और आंखों की पलकों पर पानी के कतरे थे। मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत देखो। हजरत अली आगे बढ़े और अपनी जबान से इस पानी को चूस लेते हैं। हजरत अली फरमाते हैं उसी वक्त से मेरा इल्म बढ़ गया और मेरी निगाह की रोशनी तेज हो। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किस तरह से फायदा हासिल किया जा रहा है। क्या ये कुरान में आयत आई है कि नबी को जब गुस्ल दिया जाए और उनके जिस्म का पानी हो तो वो चूस लिया जाए? नहीं प्यारे, ये मोहब्बत की अलामत है। सरकार के जिस्म पाक से जो पानी लग गया वो बेमिसाल पानी है। हजरत अली फरमाते हैं मेरा इल्म बढ़ गया, मेरी रोशनी आंखों की बढ़ गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अब जनाजा पढ़ने की बात आई तो नबी का जनाजा कैसे हुआ? आकाए करीम के जनाजे की 3 शक्लें बताई जा रही हैं। एक तरीका तो ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज जनाजा पढ़ाई और दूसरा तरीका ये है कि लोग गरोह दर गरोह सरकार की बारगाह में आते रहे और दरूद और सलाम पेश फरमाते रहे। पहले मर्द आए, फिर औरतें आईं, फिर बच्चे आए और उसके बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मां बकया को लेकर के नमाज जनाजा अदा फरमाई। तो चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक वली शराब तस्लीम कर गए थे, इसलिए वली की नमाज पढ़ने पर फिर किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इस तरह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा हुई। अब सरकार को कब्र शरीफ में उतारने की बारी आई। अंबियाए किराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र शरीफ में उतारा कैसे गया? मेरे सरकार के यही करीबी लोग सरकार को कब्र शरीफ में उतारते हैं। 3 आदमियों के बारे में बताया जाता है, लेकिन एक चौथे आदमी भी शामिल थे, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत
قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا اور ہم سب لوگ قبلہ رخ سرکار کو لٹا کر کے اب نکلنے لگے تو سب سے آخر میں قبر انور سے نکلنے والے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا لاؤ اپنے آقا کے مقدس چہرے کا آخری دیدار کر لوں. جب سرکار کے مقدس چہرے کا آخری دیدار میں کرنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار کے لبھائے مبارک چل رہے ہیں. حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو قریب کیا تو میں نے سنا میرے آقا فرماتے ہیں رب حبلی امتی امتی، رب حبلی امتی امتی. مسلمانوں غور کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا. سرکار رات رات بھر ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہتے تھے اور قبر میں جب لیٹ رہے ہیں پیغمبر تو رب حبلی امتی امتی کی صدا آ رہی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں. اب سارے لوگ باہر نکلے اور نکلنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر مٹی ڈالی جانے لگی. جب قبر شریف تیار ہو گئی تو کچھ لوگ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے کہ چل کر کے ان کو تعزیت پیش کی جائے. حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو گوارا کیسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگوں نے مٹی ڈالی؟ تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں. صحابہ عرض کرتے ہیں اے بنت رسول اللہ، ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم مٹی ڈالیں، مگر نظام قدرت ہے کیا کیا جائے، شریعت کی پاسداری ہے کیا کیا جائے، ورنہ ہم کب یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب کے قبر انور پر مٹی ڈالے. اللہ اکبر. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کی آنکھیں برس گئی اور تمام صحابہ رونے لگے. کسی کے آنسو نہیں رک رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ خلیفۃ الرسول کس کو منتخب کیا جائے. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے. وہاں پر حضرت عمر تھے اور دوسرے صحابہ تھے، بڑے بڑے سب جمع تھے. مشورہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کس کو بنایا جائے. چنانچہ ایک انصار میں سے صحابی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی کام کہیں جانے کے لیے کسی کو سونپا کرتے تھے یا کسی شہر کے لیے کوئی عہدہ کسی کو دیا کرتے تھے، اس میں کسی انصاری کو ضرور رکھا کرتے تھے. اب اللہ کے حبیب کا کوئی بھی خلیفہ بنے تو اس میں سے انصاری کو ضرور رکھا جائے. چنانچہ ایک انصاری صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی قسم کا خطبہ دیا. اس کے بعد پھر ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مہاجروں کا معاملہ یہ ہے، مہاجروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو سرکار کو بڑے چہیتے تھے اور جن کو اللہ کے حبیب نے نماز کے لیے آگے بڑھایا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کے رسول کا خلیفہ مانتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں. تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بھی اٹھ پڑے، انہوں نے بیعت کر لی. اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے صحابہ اٹھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیتے ہیں اور خلیفہ رسول اللہ مان لیتے ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دیکھا تو اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. آپ نے فرمایا زبیر نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہاں، کہا ان کو بلایا جائے. حضرت زبیر جب تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں زبیر مجھے یہ امید ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اختلاف کو آپ روکو گے، اختلاف نہیں بڑھے گا. انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آپ کو میں خلیفہ رسول اللہ مانتا ہوں. پھر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اس وقت حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے.
تھے، آپ کو بلایا گیا۔ جب حضرت مولا کائنات تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں اے علی، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور آپ اللہ کے رسول کے داماد ہیں، آپ کا اتنا عظیم درجہ ہے، مجھے امید ہے کہ امت میں اختلاف کو آپ روکیں گے اور میری مدد کریں گے۔ تب تک حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اے خلیفہ رسول اللہ، آپ فکر نہ کرو، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی بیعت کر لیا اور خلیفہ تسلیم فرما لیا، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کے حبیب نے آگے بڑھا دیا ہے تو پھر آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلا اختلاف کے اس طرح سے خلیفہ اول تسلیم کر لیا گیا۔ آج کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا حق نہیں تھا، اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے عظیم الشان بہادر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور جن کے شہزادوں کا حال یہ تھا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی تک پیش فرما دی ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے اہل نہ ہوتے تو مولا کائنات کبھی بھی ان کو خلیفہ نہ مانتے۔ حضرت علی کا خلیفہ مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اب اگر کوئی حضرت ابوبکر کی خلافت پر اعتراض کرتا ہے تو گویا حضرت علی کو معاذ اللہ تقیہ باز مانتا ہے اور حضرت علی کو کمزور مانتا ہے۔ اگر مولا کائنات اختلاف کر دیتے تو امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے علی، ہمیں امید ہے کہ ہماری آپ مدد کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، میں تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر پر بیان تو بعد میں ہوگا، آئیے ذرا بحث یہاں ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا، اس کے بعد کے حالات کا ذرا جائزہ لیجیے۔ ایک صاحب 3 دن کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور انہوں نے حضرت علی سے پوچھا یہ تو بتائیے اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ ان کو یہ اطلاع نہیں مل پائی تھی کہ سرکار کا وصال شریف ہو گیا ہے۔ تب تک مولا کائنات کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اطلاع نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ جو قبر انور دکھائی دے رہی اللہ کے حبیب سوئے ہیں۔ تب تک وہ رونے لگا، اتنا رونے لگا دیہات سے آنے والے وہ اتنا آنسو بہانے لگے کہ آنسو کی لڑیاں گر گئی اور جا کر کے قبر انور سے لپٹ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے میرے سرکار آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، میں بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے آقا، رب کائنات کا ارشاد ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہاری بارگاہ میں آئے تم رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے معافی مانگ دو، اے اللہ کے حبیب تو اللہ ہماری معافی قبول فرما لے گا۔ اے میرے سرکار اب آپ نہیں رہے، اب ہم کہاں جائیں؟ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ان سے کوئی بڑی خطا ہو گئی تھی، وہ معافی مانگنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے، مگر اللہ کے حبیب جلوہ افروز نہیں ہیں تو وہ رو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں، گر چاہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور اور بخش دے جرم و خطا تم پہ کرو درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی کی کیسٹ ہے۔ آپ بیتی تذکرہ اعلی حضرت رحمت عالم الحاج محمد یوسف رضا قادری صاحب کی لاجواب تقریر زلزلہ تقلید حق یا باطل، مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، تقلید اور مذہب حنفی، علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ علیہ کی تقریریں دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، روحانیت کیا ہے، مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کی کیسٹیں پیارے نبی کی پیاری زندگی، قیامت کا منظر، علم غیب، اسلام اور خون، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں وطن کے غدار کون،
کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک؟ دیوبند کا بے حیا مجدد جناب اویس رضا قادری صاحب کی نعتیہ کیسٹیں، ماہ نور، خاک طیبہ، پھر کرم ہو گیا، صحرائے مدینہ، جشن رضا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دے جرم و خطا تم پہ کرو درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود۔ یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کے قبر انور سے لپٹ کر کے رو رہے تھے، تب تک قبر شریف سے آواز آتی ہے، لقد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا، ہو گیا۔ میں کہتا ہوں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے بخشش کا پیغام سنا رہے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے، نبی کی بارگاہ میں جو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، معافی کا پروانہ اسی کو مل رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے پروانہ مل رہا ہے، اور یہ بات کہیں ایر غیر کتاب کی نہیں ہے، مدارک شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا حاضر ہوئی، اور سرکار کے قبر انور کی مٹی اٹھا کر کے سوکھنے لگی اور رونے لگی، کہتی ہے، اے لوگوں تمہیں نبی کی خوشبو لینی ہے تو ذرا مٹی سوکھ کر کے تو دیکھو، دیکھو سرکار کے قبر انور سے کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور کیوں نہ خوشبو آئے پیارے، کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، واللہ سبحان اللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی، تو آج تو نبی کونین قبر انور میں ہیں، قبر کیوں نہیں مہکے گی؟ وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ اس مٹی کا کہنا کیا، جو مٹی جس میں اطہر سے لگ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق عرش الہی ہے، مگر ساری مخلوقات میں سب سے افضل وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی کا جو حصہ ملا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ ذرا دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی کا جو حصہ مل جائے وہ سب سے افضل ہو، اس حصے کی قسمت کتنی بلند ہے۔ وہ مٹی وہ مٹی کیسی ہے، اس مٹی کی مثال نہیں ہے، اس خاک پاک کی مثال کوئی دے نہیں پائے گا جس نے نبی کونین کے جسم پاک کو چھو لیا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ جن کے تلوں وہ زمین جس نے تالوں کا بوسہ لیا، سبحان اللہ، جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا، جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا، وہ زمین ہم پیدا کی دیکھتے رہ گئے، جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا، جس نے آقا کے تالوں کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر، آقا کریم کے مقدس تلوے سے جو زمین کا حصہ لگ جائے اس کی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن نے خاک گزرے کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔
اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں. میرے سرکار ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. انبیاء کرام کی زندگی کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کے لیے ایک آن کی موت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے دنیاوی زندگی دوسروں کی ہوا کرتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. آج نبیوں کے زندگی کی بات چلی تو ایک بات میں آپ کو اور وضاحت سے عرض کرتا چلوں پیارے. آج کچھ لوگ ذہن و فکر رکھتے ہوئے انبیاء کرام کے تعلق سے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے. چنانچہ اپنے نبی کے تعلق سے بھی لکھ دیا گیا کتاب میں کہ محمد سلام ایک دن مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین یہ عبارت آج بھی کتاب میں چھاپی جا رہی ہے اور آج بھی لوگوں کو ذہن و فکر یہی دیا جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا جملہ کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا کہتے کہ نبی پیغمبر مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں تو تمہارے ایمان کا معاملہ کیا ہوگا، تمہارا جوش و جذبہ کس طرح سے مشتعل ہوگا. لیکن آج اسی لباس میں رہ کر کے لوگ نبی کونین کے تعلق سے اتنی گھنونی گالی دیتے ہیں یہ ظالم، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایسی زبانیں اسلامی حکومت ہوتی تو کاٹ لی جاتی، ایسے قلم توڑ دیے جاتے، ایسوں کے ہاتھ توڑ دیے جاتے، ایسی آبادیاں جلا دی جاتی جو ذہن و فکر رکھیں کہ نبی کونین بھی مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو. میرے سرکار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور سرکار ظاہری زندگی کی طرح قبر انور میں زندہ ہیں. اسی لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو میں جب ان کے اعمال کو اچھا دیکھتا ہوں تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب ان کے برے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. اس کی مثال اور سنو. حضرت علامہ سمودھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب وفا میں تحریر فرماتے ہیں یہ واقعہ ہجری 555 کا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے اور سرکار غوث پاک بھی گئے تھے. یہ تو میں نے بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے دیا وفاء الوفا کا، لیکن ایک کتاب ان کے گھر میں رکھی رہتی ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. اٹھائیں دیوبندی جماعت کے لوگ تبلیغی نصاب کو اور تبلیغی نصاب میں درود کے فضائل کو کھولیں. درود کے فضائل میں مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہجری 555 میں تشریف لے گئے. جب حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ وہ حاضر ہوئے، آقا کے مواجہ شریف میں حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تک تو دور دور سے میں آپ پر سلام پڑھا کرتا تھا، اپنی روح کو بھیج کر کے آپ پر سلام بھیجا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ آج میں آپ کے مواجہ شریف میں آپ کے قریب حاضر ہوں. یا رسول اللہ دست نبوت باہر کیجئے، میں ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں، بوسہ لینا چاہتا ہوں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے جیسے یہ نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ان کا یہ عرض کرنا تھا کہ سرکار نے اپنے دست پاک کو قبر شریف سے باہر نکال دیا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے چوما بوسہ لیا. غوث اعظم بھی اس وقت موجود تھے. اس وقت مدینہ طیبہ میں 90,000 کا مجمع تھا جنہوں نے اپنے کھلی نگاہوں سے آقا کے اس معجزہ کو دیکھا. اب تمہیں قربان ہو جانا چاہیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں ہمارے نبی زندہ ہے، ہماری آنکھ کی خطا ہے کہ ہم اپنے نبی کا جلوہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سمجھتے چلو اور ذرا یہ بھی فکر دیکھتے چلو جو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نبی کونین مر کر کے مٹی میں مل گئے. کیا آپ برداشت کرو گے آپ کے پیغمبر کے تعلق سے یہ بات کہی جائے؟ اور سنو اور حوالہ لو. میرے سرکار کس طرح سے زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہیں یہ دیکھو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال میرے سرکار جس پر کرم فرما دیں. جب ترکی حکومت تھی، ترکوں نے پوری دنیا میں 532 برس حکومت کی ہے.
اور اتنی مضبوط حکومت کی تھی کہ جب ترکوں کی حکومت تھی تو پورے یورپی طاقت کے چھکے چھوڑا دیے تھے، سلیبی ہل گئے تھے ترکوں کی حکومت سے۔ ترک حکمراں نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا حال سنیے۔ یہ ہجری 557 کا واقعہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور نور الدین کو خواب میں اپنی زیارت کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، نور الدین دیکھو یہ 2 قیری آنکھوں والے ہیں، ان سے میری حفاظت کرو۔ اس جملے پر غور کیجئے گا جو میں بول رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اب وہ بیدار ہوئے، پھر وضو کیا، وضو کر کے پھر سوئے، پھر یہی سرکار کی زیارت ہو رہی ہے۔ آقا فرما رہے ہیں یہ دیکھو یہ دونوں قیری آنکھیں والے ہیں، ان سے میری حفاظت کرو۔ پھر نور الدین بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد پھر وضو کیا، پھر سوئے، پھر تیسری بار سرکار کی زیارت سے مشرف ہوئے اور یہی حکم آقا کریم نے دیا۔ تو نور الدین کے ذہن و فکر میں یہ بات ہے کہ نبی کونین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي، شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان کو ساری طاقت دی گئی ہے، ابلیس جو چاہے بن جائے، مگر ابلیس اگر چاہے کہ نبی کی صورت اختیار کر لے تو نہیں اختیار کر سکتا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي، شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتنے بڑے شیطان ہیں جو نبی کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابلیس تو نبی کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے، نبی کی طرح متمثل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہمت و جرات نہیں ہے کہ وہ کہے میں نبی کی طرح ہوں۔ اور ان پاگل کتوں کو کیسے جرات ہو گئی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے نبی انسان ہے ایسے معاذ اللہ ہم بھی انسان ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ نور الدین نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد خواب بیان کیا، 20 لوگوں کو منتخب کیا اور تمام ساز و سامان منگوائے گئے، اونٹوں پر لدوائے گئے۔ بالکل خفیہ طریقے سے نور الدین رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات سے 16 روز چل کر کے مدینہ شریف پہنچے۔ کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ بادشاہ آئے ہوئے ہیں۔ نور الدین پہنچ کر کے غسل کرتے ہیں، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیے۔ سلام عرض کرنے کے بعد گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر وہ چہرے دکھائی نہیں دیتے جس کو اللہ کے حبیب نے خواب میں دکھایا تھا۔ نور الدین اپنی قیام گاہ پر آئے، مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں ٹھہر گئے تھے۔ اعلان کروایا گیا کہ بادشاہ نور الدین آئے ہوئے ہیں، پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو، وہ کچھ تحائف مدینہ والوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، آئیں سب نور الدین سے تحفے تحائف لے کر کے جائیں۔ مدینہ شریف کے لوگوں نے جب سنا کہ نور الدین آئے ہیں تو سارے لوگ غول در غول آنے لگے، انعام و اکرام پانے لگے، لیکن وہ دونوں چہرے نہیں آئے سامنے۔ جب پوری آبادی کے لوگ آ چکے جا چکے تو نور الدین بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کوئی مدینہ طیبہ میں اور باقی بچا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا سلطان اب کوئی نہیں ہے۔ کہا کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ذرا جائزہ تو لو، پتہ تو لگاؤ۔ ابھی نور الدین نے کسی سے کچھ بتایا نہیں ہے۔ جب پتہ لگایا جانے لگا تو لوگوں نے کہا ہاں حضور، مغربی دنیا سے 2 آنے والے اور آئے، وہ بلائے گئے۔ نور الدین کی نگاہ پڑی تو نور الدین نے فوراً پہچان لیا یہی دونوں قیری آنکھ والے ہیں۔ نور الدین کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، غصہ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم روس سے آئے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا حج کرنے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر حج سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ چلے آئے زیارت کرنے کے لیے۔ طبیعت کی امنگ ہوئی کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ دن تک اور رہ لیا جائے، اس لیے ہم لوگوں نے قیام کر لیا۔ کہا تمہارا قیام کہاں ہے؟ کہا ہم فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نور الدین اٹھ پڑے، چل کر کے دیکھنے لگے، جگہ معائنہ کرنے لگے۔ ابھی کسی سے نور الدین نے کچھ نہیں بتایا ہے۔ دیکھنے کے بعد کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیسے کیا معاملہ ہے۔ نور الدین تعجب میں پڑ گئے۔ نور الدین نے کہا اچھا، جہاں وہ بیٹھتے تھے نور الدین اس جگہ پر کھڑے ہوئے، چٹائی کا پلہ ہل رہا تھا۔
नूरुद्दीन की निगाह पड़ी, चटाई पर खड़े हुए तो कुछ सख्त सी जमीन महसूस हुई। नूरुद्दीन ने फरमाया मुसल्ला हटाओ। जब मुसल्ला हटाया गया तो एक पत्थर निकला। पत्थर जब हटाया गया तो उसके नीचे सुरंग निकली। वो सुरंग है। नूरुद्दीन ने देखा, कहा ये क्या है, सच सच बताओ। दांत पीसते हुए जब नूरुद्दीन ने पूछा तलवार चमका करके, तो उन दोनों ने बताया, कहा मुझको हुकूमत ने भेजा था कि जाओ पैगंबर इस्लाम के जिस्म को निकाल लाओ। हम पैगंबर इस्लाम के जिस्म को निकालने के लिए आए। हमारी समझ में यही तरकीब आई, हमने सुरंग किया। हम जब सारे मदीना के लोग सो जाते थे तो रात में मिट्टी खोद खोद करके निकालते और चमड़े के थैले में भर करके ले जाते थे और जन्नतुल बकी में डाल आते थे। फिर जब तहज्जुद की अज़ान होने का वक्त आता तो हम मुसल्ला बिछा देते, पत्थर रख देते और इसी पर बैठ करके हम इबादत करने लगते। कहा अच्छा, इन लोगों ने ऐसी सुरंग खोदी थी कि सरकार के करीब पहुंच चुके थे। पूछा तो तुम्हें कैसा लगा? कहा इतनी रोशनी थी कि हमारी आंखें खीरा हो जाती थी, हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, ऐसा लगता था जैसे जलजला आ रहा हो। नूरुद्दीन ने कहा इन दोनों खबीसों को बाहर निकालो। बाहर निकाला गया और नूरुद्दीन ने उन दोनों की गर्दन कटवाई और जिस्म का एक एक हिस्सा कटवा करके तड़पा तड़पा करके मारा और कहा गुस्ताखे रसूल की यही सजा है। उन्हें सजा देने के बाद अब जरा नूरुद्दीन की मोहब्बत देखो और अकीदत देखो। इन उल्लुओं से पूछो जो नबी की सीरत बयान करते हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये पढ़ते क्या है, पढ़ाते क्या है। दुकानों पर बैठेंगे तो कहेंगे हम बहुत पढ़े हैं, बुखारी शरीफ में यह है, फला हदीस की किताब में यह है, और जब मुठभेड़ हो जाएगी किसी अच्छे आलिम से सुन्नी तो कुछ नहीं जानते, भागेंगे, पता नहीं लगेगा इनका किस तरह से भागते हैं। सुनो, जुमला नोट करो, अगर तारीख का हवाला गलत हो तो जो चोर की सजा वो हमारी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम मर्तबा देखो, नूरुद्दीन की अकीदत मुलाहजा करो। नूरुद्दीन ने फौरन हुक्म दे दिया, मजार शरीफ के गिर्द खंदक खोदी जाने लगी और इतनी गहरी खंदक खोदी गई, इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि पानी निकल आया। फिर शीशा पिघलाया गया, रांगे पिघलाए गए और डाले गए और इस तरह से मजार शरीफ के चारों तरफ से दीवार कायम की गई। फिर उस दीवार पर गुंबद खजरा की तामीर हुई है। यही गुंबद खजरा जो आज हुज्जाज कराम जाते हैं और अपनी निगाहों से जियारत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी तारीख से फिर गुंबद खजरा में दाखिला ममनू करार दे दिया गया, दरवाजा बंद, खिड़कियां लगा दी गई। उन खिड़कियों से अपने आका के मुकद्दस रौजा की जियारत करो। बेशक, सुभान ये नूरुद्दीन का एहतराम। नूरुद्दीन ने इस तरह से मजबूत शीशा पिलाई दीवार तामीर की। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन से यह क्यों कहा कि मेरी हिफाजत इन दोनों से करो? रसूलुल्लाह तो खुद इन दोनों को हिलाक कर देते। कहने की जरूरत क्या थी? इतने पापड़ बेलने की जरूरत क्या थी? इतने मामलात के सामने आते। तो सुनो, मेरे सरकार को वो भी ताकत है कि यूं ही हिलाक हो जाए सब। तारीख का एक वाकया और ले लो, जब एक हाकिम ने मदीना के हलबियों से रिश्वत लेकर के, और यह तय किया था, हलबियों ने कहा था, हलफ के लोगों ने, कि हम अबू बकर और उमर के जिस्म को निकालना चाहते हैं रसूलुल्लाह के बगल से। जब एक ऐसे आदमी की हुक्मरानी मदीना पर हो गई थी जिसका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं था, तो वहां जो हाकिम मुतय्यन था उस हाकिम से हलबी मिले और हलबियों ने कहा हम अबू बकर और उमर के जिस्म को निकालना चाहते हैं, जितनी रिश्वत मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। कहा ठीक। रिश्वत ले लिया, तमाम आलात और सामान लेकर के आए ये लोग और बाबुस्सलाम से दाखिल होने लगे। सरकार के गुंबद खजरा शरीफ में, मस्जिद नबवी में बाबुस्सलाम है, जिधर से दाखिल हुआ जाता है पहले बार, या जिधर से भी हाजी को रास्ता मिल जाए न जान पाए तो दाखिल हो जाए। बाबुस्सलाम से जब ये लोग दाखिल होने लगे
تو اس وقت جو خادم الحرمین تھے ان کا بیان یہ ہے کہ تمام آلات، تمام کھودنے کے سامان کے ساتھ جیسے باب السلام کے قریب آئے تو ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ چلے گئے، ان کا نشان تک آج نہیں پتا ہے، کچھ نہیں پتا ہے، زمین کے اندر وہی دھس گئے، ان کا نشان تک ختم ہو گیا۔ یہ میرے سرکار کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مقصد یہاں نور الدین کا کوئی عظیم کارنامہ تھا جس سے میرے سرکار نے اس طرح کا کام لیا کہ نور الدین کا نام دنیا میں روشن ہو جائے، اور نور الدین کو جو مجھ سے محبت ہے اس کی محبت کا صلہ مل جائے کہ جب تک یہ واقعہ لوگ یاد کرتے رہیں گے، نور الدین کو سراہتے رہیں گے اور میرے عشق کو بیان کرتے رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم فرمائی ہے، میرے سرکار اپنے جس غلام پر توجہ فرما دے کون روک سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسٹر جی، آپ جو کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نبی کسی کی خبرگیری نہیں رکھتے ہیں، ظالم دیکھ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خبرگیری کی ہے اور نبی کونین نے کس طرح سے کرم فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر پر جب حملہ ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم پر جب حملہ ہوا تو زمین نگل جاتی ہے، اور رسول کونین پر جب یہ حملہ کرنے لگے تو اللہ کے حبیب نے اپنے ایک عاشق کے ذریعہ سے ان کو سزا دلوا دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ اہل یورپ کا بھی یہ خیال ہے کہ پیغمبر مرتے نہیں ہیں، پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تبھی تو یورپیوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ پیغمبر کے جسم کو نکال لاؤ۔ تو ان کا عقیدہ یہ ضرور ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں کہ نبی قبر میں مرتا نہیں ہے، اور تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے کیسا عقیدہ رکھ رہے ہو معاذ اللہ کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا خیال تو یہ ہے، اور جو اسلامی بن رہے ہیں ان کا عقیدہ کس طرح سے خراب عقیدہ ہے، کس طرح سے ذہن و فکر ان کا بنا ہوا ہے۔ آؤ پیارے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ وہ رسوائیاں ہوتی۔ ارے سنو سنو، یہ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے، خدا کی قسم نبی کے غلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نبی کا غلام بھی نہیں مرتا ہے۔ جب نبی کے غلام کا یہ حال ہے، جب اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں اور فقہ حنفی پر عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی، اب تو عجیب دور آ گیا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی امام کو مانتے ہی نہیں، نہ امام شافعی کو، نہ امام مالک کو، نہ حنبل کو، نہ امام اعظم ابو حنیفہ، کسی کو نہیں، یہ بلا امامت گھوم رہے ہیں۔ اور یہ سب اگلے مسلمان تھے جو بیوقوف تھے، اماموں کو مان لیے تھے، یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین جو مٹی کو ہاتھ میں لیتے تھے تو سونا بن جائے، یہ تقلید کر رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم بزرگ ہیں، حضرت بایزید بستامی اتنے عظیم ہیں کہ ایک مرتبہ جوش میں آئے تو فرماتے ہیں کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ان کا نام ہے حضرت تیفور ابن عیسیٰ، سب لوگ محبت سے کہہ لو حضرت تیفور ابن عیسیٰ۔ علماء اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، اس نام کی برکت سے مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کی توفیق پا جائے گا۔ اور بڑا خوش قسمت انسان اور مسلمان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے تائب ہو کر کے مرے۔ ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو، مولا مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق دے دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے جاؤں، اس لیے کہ نبی کونین فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ حضرت بایزید بستامی جا رہے تھے، آپ ٹھہر گئے، اپنے مریدوں سے فرمایا کہ مجھ کو ادھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہا خوشبو؟ کہا ہاں۔ کہا کس کی؟ کہا میرے دوست کی۔ کہا آپ کے وہ دوست کون ہوں گے؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا وہ میرا دوست ابو الحسن اس کا نام ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کا قد ایسا ہوگا، اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے، پورا حلیہ بیان فرما دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور پیدا کب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 200 برس کے بعد۔
200 برس کے بعد پیدا ہوں گے. حضرت بایزید بستانی کے اس خوشخبری کے ٹھیک 200 برس کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی خرقان میں پیدا ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تم نبی کے تعلق سے کیسے کہہ دیا کرتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، جبکہ نبی کے غلام کا حال یہ ہے کہ 200 برس کے بعد پیدائش ہو رہی ہے، نام آج ہی بتایا جا رہا ہے. جب حضرت ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے تو لوگوں نے آپ سے بتایا کہ حضرت بایزید بستانی آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے. کہا مجھے بہت یاد کرتے تھے. کہا ہاں. کہا چلو ان کے مزار پر فاتحہ پڑھنے چلوں گا، فیض حاصل کر لے. تو جب حضرت ابو الحسن خرقانی فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت بایزید بستانی کی قبر پر گئے اور سلام کرتے ہیں تو قبر سے سلام کی آواز آ رہی ہے. بتاؤ حضرت بایزید بستانی مردہ ہوتے تو قبر سے کیسے بولتے؟ قبر سے اللہ کا ولی بول رہا ہے. تو جب اللہ کے ولی کی زندگی کا حال یہ ہے تو نبی کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اور جب نبی کی زندگی ہے تو جو امام الانبیاء ہو ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا؟ اس لیے تو حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی درود پاک، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی. اللہ اکبر. آپ ذرا غور فرمائیے، یہ اللہ کے ولی کی زندگی کا حال ہے پیارے، تو نبی کی مقدس زندگی کا حال کیا ہوگا؟ اور سنو، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہندوستان ہے. ہندوستان میں حضرت مختوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بہار شریف میں ہے. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آخری وصیت لوگوں سے یہ کی کہ دیکھو مجھ کو مردان غیب سے ایک ٹوپی ملی ہے، تو جب مجھے قبر میں رکھنا تو اس ٹوپی کو بھی قبر میں رکھ دینا، اور میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائیں گے. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہوا، تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا، قبر شریف تیار ہو گئی، آپ کو لے کر کے لوگ گئے. اب انتظار ہو رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری نماز جنازہ ایک صحیح النسب سید پڑھائیں گے. وہ کون ہے؟ تلاشا جا رہا ہے. آپ کے خادموں میں سے ایک حضرت جیلائی تھے، وہ مجمع سے دور نکل کر کے چاروں طرف دیکھنے لگے تو ایک راستہ پر انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے. تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد صاف لوگ دکھائی دینے لگے. جب قریب آ گئے تو کئی لوگ ہیں سواری سے. چیلائی آگے بڑھے، چیلائی آگے بڑھنے کے بعد پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں میں سید کون ہیں؟ لوگوں نے فرمایا یہ دیکھیے یہ حضور سید ہیں. انہوں نے عرض کیا سرکار آپ آگے چلیے، میرے پیر مرشد نے وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ ایک سید پڑھائیں گے. چنانچہ حضرت مختوم کچھوچھا آگے بڑھے اور حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ ہو گئی. نماز جنازہ کے بعد حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو قبر میں اتارا گیا، رکھا گیا، تخت لگائے گئے، مٹی ڈالی گئی، قبر درست کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ بیٹھے تو مریدوں میں شور ہوا کہ حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا ہوا ہے. لوگوں نے جا کر کے بتایا حضرت مختوم کچھوچھا سے. تو آپ بیٹھے بیٹھے مراقبہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں، مخدوم نے تم لوگوں سے وصیت کی تھی ٹوپی کے تعلق سے اور تم لوگ بھول گئے ہو. ان لوگوں نے کہا ہاں سرکار صحیح ہے، ہمارے سرکار نے وصیت کی تھی کہ مردان غیب سے ہم کو ایک ٹوپی ملی ہے، اس ٹوپی کو بھی ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دینا. حضرت مخدوم کچھوچھا گئے، ٹوپی کو لیتے ہیں اور مخدوم کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، پھر وہ ہاتھ ان کا قبر میں چلا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب اولیاء اللہ کی زندگی یہ ہے قبر میں، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہے؟ اللہ والے بھی زندہ ہوتے ہیں اور انبیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں. صحیح کہا ہے کہ قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، قبر میں ہوئی
مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی، زندگی ٹھہر گئی، اور ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، ان کی موت مر گئی۔ اور سنو پیارے، درود پاک پڑھ لو پھر بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم تو پیارے زندگی والی بات کرتے ہیں، کربلا والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آؤ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک غلام کا اور حال سنو۔ ایک نوابوں کا ایک معاملہ تھا، وہ سب لوگ حج کرنے کے لیے جانے لگے، تو ایک نواب تھے جو مالدار تھے، ان کا ایک غلام تھا، کچھ ان کو کہا کرتے تھے لوگ کہ عقل کی کمی ہے، ان کا نام تھا برہ۔ یہ ہوا کہ برہ کو بھی ساتھ میں لیتے چلو اور خدمت کے لیے کافی رہے گا، برہ ساتھ میں رہیں گے۔ لوگ ان کو آگے کر کے مذاق کیا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ چنانچہ برہ کو بھی لے کر کے چلے۔ جب حج سے فارغ ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روضہ پاک کی مدینہ طیبہ آئے، زیارت سے بھی یہ لوگ فارغ ہوئے، پھر فارغ ہو کر کے چلنے لگے تو کسی کو مذاق سوجھی۔ کہا برہ، کہا ہاں، کہا حاجی ہو گئے ہو، کہا ہاں، کہا جب واپس جاؤ گے تو تم کو لوگ حاجی کہیں گے، کہا ہاں کہیں گے، آپ لوگوں کو بھی تو حاجی کہا جائے گا، کہا ہاں ہم کو حاجی کہا جائے گا لیکن ہم سند رکھتے ہیں، کہا آپ کے پاس سند ہے، کہا ہاں، کہا کہاں سند ہے؟ تو ایک ویسے ہی کاغذ کا ٹکڑا کسی نے دکھا دیا، کہا یہ دیکھیے یہ ہماری سند ہے حج کی، ہم حاجی ہو گئے ہیں۔ برہ تو تمہارے پاس تو کوئی سند نہیں ہے، اگر سند مانگی جائے گی تو تم کہاں سے پیش کرو گے؟ کہا آپ لوگوں کو سند دی کس نے ہے؟ تب تک کسی نے اشارہ کیا روضہ رسول سے ہم کو یہ ڈگری ملی ہے۔ کہا سرکار نے دیا ہے؟ کہا ہاں، کہا اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں بھی تو حاضر ہوا، میرے سرکار نے مجھ کو کیوں نہیں دیا؟ برہ کے آنسو نکل آئے۔ برہ نے کہا میں بھی جا رہا ہوں سند مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ جب یہ لوگ چاہیں گے تو حاجی کہے جائیں گے، یا رسول اللہ آخر میں بھی تو جا رہا ہوں، مجھ کو جب لوگ کہیں گے تم حاجی ہو تو سند دلاؤ، میں کہاں سے لاؤں گا؟ اے میرے آقا کیا یہاں بھی امیر و غریب دیکھا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا یہاں بھی کوئی فقیر دیکھا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے دربار کا حال تو یہ ہے کہ سب کی جھولیاں بھرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں کسی سائل کے لیے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کے دربار میں جو بھی مانگے آپ عطا فرماتے ہیں، جو بھی سوال کرے، نبی کی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ اس کا سوال رد کر دیا جائے، بلکہ جو مانگو نبی عطا فرما رہے ہیں۔ نجات مانگو تو نبی دے رہے ہیں، اقتدار مانگو تو نبی دے رہے ہیں، دولت مانگو تو نبی دے رہے ہیں، نجات کا پروانہ طلب کرو نبی دے رہے ہیں، حسن کی دولت طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں، دنیاوی زندگی طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں، اخروی حالات طلب کرو نبی عطا فرما رہے ہیں۔ نبی کی چوکھٹ ہے جہاں سے کبھی بھی کوئی محروم نہیں کیا جاتا ہے، یہ نبی کی بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کسی سائل کو پھیرا نہیں جا رہا ہے، نہیں وہ دربار محمد ہے جہاں اپنوں اور غیروں کا فرق مٹا دیا جا رہا ہے۔ راز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار ہمیں بھی سند عطا فرما دو، یا رسول اللہ ہمیں بھی دے دو حج کی ڈگری، یا رسول اللہ ہمیں بھی سند دے دو، ہمارے مالکوں کو آپ نے تو دے دیا ہے۔ کم تک دست نبوت باہر نکلا اور ایک کپڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے برہ بریء من النار۔ برہ نے لے لیا، ہاتھ کا بوسہ لیا، دوڑے دوڑے آئے۔ لوگوں نے کہا کیا ہے برہ؟ کہا یہ اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا ہے۔ جب اس رکوع پر کپڑے کے ٹکڑے کو پڑھ رہے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے برہ بریء من النار، برہ جا تجھے جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، جہنم سے بری کیا جا رہا ہے۔ اب ان مالکوں نے کہا برہ اب ہم تیری جگہ پر ہوئے تو ہمارا آقا ہو گیا، اب برہ کا قدم چوما جا رہا ہے، برہ کا ہاتھ چوما جا رہا ہے، برہ کو آقا
تسلیم کیا جا رہا ہے. یہ ہے نبی کی عطا کی آن میں نبی نے کہاں سے کہا پہنچا دیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا سچا ہمارا نبی محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. السلام علیکم.